بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور کامیابی اور دونوں جہان کی بھلائی عطا کرے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ایسے کلمہ سے تلقین فرمائیے کہ جس کے ذریعہ میں آپ سے دعا مانگوں اور آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، سبھی لوگ یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر 7 آسمان اور زمین ایک طرف ہوں اور کلمہ طیبہ دوسری طرف ہو تو کلمہ طیبہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھتا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔ سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے خلوص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا۔ حضرت اوس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی جانب سے میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 باتوں میں سے ایک بات چن لینے کا اختیار دیا، تو میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے گی یا پوری امت کے لیے شفاعت کا حق مجھے حاصل ہو جائے۔ میں نے شفاعت کو پسند کیا۔ شفاعت ان لوگوں کے لیے جو اس حال میں فوت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سواری پر سوار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب تم سوال کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ اگر مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یقین کرو، بالفرض تمام مخلوق اگر تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو تمہیں اسی قدر ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اس کے دل میں جو برابر بھلائی ایمان ہو تو وہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اس کے دل میں گھیوں برابر بھلائی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اس کے دل میں ذرا چیونٹی برابر بھلائی ہو تو وہ ضرور ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات کے معبود نہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کہی وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں اور نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے۔ ساری بڑائی اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور شیئر بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے۔ آمین۔